مثل حیواں کھانا اور پینا ہی کیا، گر بخود محکم نہیں جینا ہی کیا۔ تجھ کو گر محکم کرے زور خودی، لوٹ دے چاہیے تو دنیا آج ہی۔ مرنا ہے تو خود سے جا آزاد ہو، جینا ہے تو خود میں ہی آباد ہو۔ موت کیا ہے از خودی غافل شدن، تو نے کیا سمجھا فراق جان و تن۔ کر خودی میں صورت یوسف مقام، تخت تک زندان سے ہو محو خرام۔ بس خودی کی سوچ مرد کار بن، مرد حق بن حامل اسرار بن۔ قصوں میں اب راز افشاں کیوں نہ ہو، زور دم سے غنچہ بھی واہ کیوں نہ ہو۔ یہ جانوروں کی طرح کھانا پینا لیٹنا رہنا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر تو اپنی ذات میں مضبوط مستحکم نہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تیری ذات کا ہونا یا نہ ہونا بیکار ہے۔ جب تک تو خود کو خود ہی سے مضبوط اور مستحکم کر لے تو پھر تو اس دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ اگر تو فنا کا طالب ہے تو اپنی ذات اپنی خودی سے آزاد بے تعلق ہو جا۔ اگر زندگی کی خواہش ہے تو پھر تو اپنی ذات اپنی خودی میں آباد ہو جا۔ مرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنی خودی سے غافل ہو جانا۔ تو مرنے سے کیا مراد دیتا ہے؟ جان اور بدن کی ایک دوسرے سے دوری، الگ ہو جانے کا نام؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند خودی کو جائے قیام بنا لے اور اس طرح قیدی بننے سے شہنشاہی تک کے مرحلے طے کر لے۔ قید خانے سے اٹھ کر تخت شاہی پہ پہنچ جائے گا۔ خودی کے بارے میں غور و فکر کر اور صاحب عزم و ہمت بن۔ اس طرح مرد حق بن کر صاحب اسرار ہو جائے گا۔ زندگی کے بھید خود بخود تجھ پر آشکار ہو جائیں گے۔ میرے سینے میں جو راز ہے اس کی شرح کہانیوں کے ذریعے میں بتاؤں گا۔ کلی کو پھونک کے زور سے کھلاؤں گا۔ اچھی بات یہ ہے دلبروں کی باتیں اور راز دوسروں کی باتیں یعنی اشاروں میں بیان کی جائیں۔ یہ آخری شعر جو تھا یہ فارسی کا ہے، مولانا روم کا۔ مثل حیواں جانوروں کی طرح، گر بخود محکم نہیں یعنی بیکار زندگی بسر کرنا۔ از خودی غافل شدن، اپنے آپ سے آزاد ہو جا، اپنی خودی سے ہاتھ اٹھا لے، بے پرواہ ہو جا۔ صورت یوسف، یوسف کی مانند حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، کسی قافلے والے نے ان کو نکال کے عزیز مصر کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہاں انہیں کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھی رہنا پڑا اور پھر اپنے صبر اور ثابت قدمی سے وہ عزیز مصر بن گئے۔ اسیر کہتے ہیں قید کو، قیدی ہونا۔ خرام کہتے ہیں ٹہل، گھوم پھر، چل۔